میں ہوں حیدر وحید، میں ہوں معز جعفری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ٹو ایجنڈا 360۔ ایک مہینے سے زیادہ، تھوڑے دنوں زیادہ کی بریک کے بعد ہم ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جب ہم اس بریک پہ گئے تھے تو پاکستان کے اندر 7513 کووڈ-19 کے مرض کی وبا کے کیسز تھے، 240 اموات تھیں۔ آج 1346 اموات ہیں، 64,520 کنفرمڈ کیسز ہیں۔ دنیا بھر کے اندر جب ہم گئے تھے تو 2.7 ملین 27,10,000 کیسز تھے، آج اس سے دگنے سے زیادہ ہیں، 58 لاکھ کیسز ہیں۔ دنیا بھر میں اس وقت 1,91,000 اموات تھیں، آج اس سے تقریباً دگنی 1,96,000 169,000 کا فرق ہے۔ اب اموات 3,60,000 پر کھڑی ہیں۔ آج کے دن 4,200 اموات جو ہیں وہ کنفرم ہوئی ہیں کووڈ کی، جس کے اندر امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک کے اندر آج بھی 1000 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ ہم اس شو کے اندر اس کی میڈیکل ایکسپرٹیز کے حوالے سے ہم نے امریکہ سے ہی ڈاکٹر فہیم یونس کو دعوت دی ہے، وہ ہمیں اگلی سیگمنٹ میں جوائن کریں گے۔ ہم اس سیگمنٹ میں لیکن جو ہم نے پچھلے مہینے میں ہم جس کے اوپر بات نہیں کر پائے، اس کو عمومی طور پر اگر یہ کووڈ-19 کے حوالے سے ہم اس کا جائزہ لے لیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان ہے کہ 100 بار سوچو ایک فیصلہ کرنے سے پہلے، لیکن جب فیصلہ کر لو تو اس پہ یکجا ہو کے کھڑے ہو، اسٹینڈ بائی اٹ ایز ون مین۔ نہیں، اس کے بیچ میں ایک اور چیز ہے کہ فیصلہ کرو، 100 بار سوچ کے کرو، 100 بار سوچو پھر فیصلہ کر لو۔ ان ایکشن بھی ایک فیصلہ ہے، جب فیصلہ کر لو، ایکشن کر لو، فیصلہ کر لو تو اسٹینڈ بائی اٹ ایز ون مین، یکجا ہو کے کھڑے ہو۔ ہم آپ کو چند فیصلے دکھانے چاہیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب 17 مارچ، عمران خان ہمارے حالات کے حوالے سے اور لاک ڈاؤن کیوں نہیں ہو سکتا۔ سندھ 4 دن بعد لاک ڈاؤن میں جاتا ہے، وفاق کی یہ پوزیشن ہے۔ سندھ کی لاک ڈاؤن جو ہے وہ سندھ کے مطابق، سندھ کے وزراء کے مطابق اثر نہیں رکھ پاتی، وہ جو کہ شاید جب رکھتی جب یکجاں ہو کے ایک فیصلے پہ قائم ہوتا پاکستان، کیونکہ وفاق کی یہ پوزیشن تھی جو خان صاحب نے دی۔ نہیں، لیکن اب اگر یہیں رک جائیں، کیونکہ یہ سب سے آئی تھنک کہ جو سب سے پہلی ہماری پالیسی کووڈ کے حوالے سے ہے، اس کا روٹ یہاں آتا ہے کہ 26 فیبروری کو جب پہلا کیس ڈیٹیکٹ ہوتا ہے یہاں آفیشلی، اس کے بعد سوال سامنے تھا کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے۔ ایک سیکنڈ ذرا میں ریوائنڈ کر لوں۔ تافتان پہ جب سینکڑوں ایران سے لوگ آتے ہیں جو کہ کنفرمڈ ہے، جن کے اندر کہیں نہ کہیں وائرس ہے، ان کو تافتان کے کوارنٹین سینٹر میں طریقے سے اور تمیز سے اور عزت سے رکھنے کے بجائے، کیونکہ وفاق سمجھتی ہے کہ صحت ان کا کام نہیں ہے، حالانکہ بارڈر مینجمنٹ ان کا کام ہے، تو وہاں پہ 760 ملین روپے خرچ کرنے کے بجائے ان سب کو اپنے گھروں پہ جانے دیا جاتا ہے جہاں سے یہ وبا شروع ہوتی ہے۔ اور وہ وہیں سے وہ ایٹیٹیوڈ آیا ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، شاید یہ فلو ہے، شاید اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیں، پہلا فیصلہ جو ہونا تھا وہ تھا کہ ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہے نہیں کرنا، لاک ڈاؤن مؤثر طریقے سے کرنا ہے نہیں کرنا۔ وہاں پہ جب ڈبل سپیک پہلے دن سے تھی، جہاں یہ بات بالکل کلیئر تھی پاکستان کے عوام کو کہ وزیر اعظم لاک ڈاؤن کے بیسکلی ان سبسٹنس اس طرح کے مؤثر لاک ڈاؤن کے جو ووہان میں ہوا ہے اس کے حق میں نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ جبکہ سندھ حکومت، مجھے ذرا آپ کی طرف پھر سے آنا ہے کیونکہ آپ کچھ آئی وانٹ ٹو رن سم پوائنٹس بائی یو ایز ویل۔ اچھا، اب 14/4 آ جاتی ہے، 14 اپریل، عمران خان صاحب ہمارے ہاں کیسز بڑھ رہے ہیں، ہمارے ہاں آلریڈی ایک 2000 کچھ وینٹیلیٹرز پورے ملک کے اندر ہیں، نیو یارک اسٹیٹ کے اندر اس سے زیادہ ہیں۔ ایک وبا کا ایک پراپر ڈر ہے ان پلاننگ، تو ہم لاک ڈاؤن وفاقی لیول پہ اناؤنس کر دیتے ہیں۔ کس طرح خان صاحب؟ یہ سوری ایک سیکنڈ، آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنے وینٹیلیٹر ہیں پاکستان میں؟ 2000 کچھ، اور نیو یارک اسٹیٹ میں زیادہ ہیں؟ جی، نیو یارک اسٹیٹ میں 40,000 سے زیادہ ہیں۔ نہیں، زیادہ تو اسٹیٹ میں صحیح بہت زیادہ ہے، اور اویلیبل پاکستان میں کووڈ پیشنٹس کے لیے کچھ چند 100 ہیں، تو یہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں صاحب۔ 14/4 عمران خان۔ اچھا، اب یہ خان صاحب اعلان والا ہم دکھا نہیں سکتے کیونکہ خان صاحب نے اعلان نہیں کیا تھا لاک ڈاؤن کا، وہ اعلان کہیں اور سے آیا تھا، لیکن خان صاحب نے اب یہ لاک ڈاؤن کو اون کرنے کا آپ نے اعلان دیکھا کہ بڑا زبردست ہے اور ہمیں کرنا چاہیے، اور یہ اب آپ یاد رکھیے گا پلیز۔ اچھا وحید صاحب، جب ایک ملک فیصلہ کر لیتا ہے کہ لاک ڈاؤن کر لیں، تو لاک ڈاؤن اٹھانے کے کیا نکات ہوتے ہیں؟ دیکھیں، 6 چیزیں جو ہیں وہ WHO کے مطابق آپ کو دیکھنی ہے۔ ڈیزیز کی ٹرانسمیشن انڈر کنٹرول آ چکی ہے، ایک سیکنڈ، یعنی کہ ڈیزیز تواتر سے پھیل نہ رہا ہو، اور اس کی ریٹ جو ہے وہ انفیکشن کی گر رہی ہے، یعنی کل اگر 2 ہوئے تھے تو آج 1 ہوئے ہیں انفیکٹ، something like that. Health systems are able to detect, test, isolate and treat every case and trace every contact. یعنی کہ ہر انسان ساؤتھ کوریا نے ہر انسان جس کا کووڈ پیشنٹ کووڈ کا ٹیسٹ پازیٹیو آئے،
اس کے عزیز و اقارب اور اطراف کے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس پچھلے ہفتے سے اس کو ملے ہیں ان سب کی ٹیسٹنگ ہو بھی سکے اور ان کا خیال بھی ہسپتال میں رکھا جا سکے. یہ جب تک آپ یقینی نہ بنا لیں جب تک لاک ڈاؤن ساؤتھ کوریا نے نہیں ہٹائی. اور بھائی صاحب ہاٹ اسپاٹ رسکس آر minimized in vulnerable places such as nursing homes. چلیں that's less applicable in a place اچھا ہاٹ اسپاٹ رسک but hot spots are certainly to be minimized. یعنی کہ وہ جگہیں جہاں پہ اشد ایک خطرہ ہے وائرس پھیلنے کا. ہم اگر راجہ بازار دکھا سکیں پلیز, اگر اشد جہاں پہ مسئلہ ہے وائرس پھیلنے کا وہ جگہیں جو ہیں ان پہ کنٹرول پایا جا سکے, وہاں پہ ایس او پیز جو ہیں وہ قائم کیے جا چکے ہوں. اگر ہم راجہ بازار بھی آپ کو دکھا سکیں تو اس کی بھی حقیقت آپ کو نظر آ جائے گی. جی پریونٹیو میجرز جو ہیں وہ آلریڈی پٹ ان پلیس ہوں, یعنی کہ یہ ایس او پیز جو ہیں ان کے اوپر فرضی حد تک یقین دہانی کرنے کے تاجر برادری بھی قائل ہو, لوگ بھی قائل ہوں, ایک لوکل انڈرسٹینڈنگ اور انفارمیشن ہو. اور کمیونٹیز کو پوری طرح سے ایجوکیشن کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہو کہ لاک ڈاؤن کھلتے وقت اور کھلنے کے بعد انہوں نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے, ماسک پہننے, ایجوکیشن بھی ہو اور ایک یونیفارم فیصلہ ہو, ایس او پی سے وہ کلیئرلی واقف ہو, اور ایک یہ کلیئر ہو کہ یہ مرض کتنا مشکل ہے, کتنا خطرناک ہے. اچھا لاک ڈاؤن اٹھا دیتے ہیں عمران خان صاحب. لیکن آپ دیکھیں اس پہ آنے سے پہلے جو میں سب سے پہلے بات کروں گا وہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن صحیح طریقے سے ہوا ہی نہیں, جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ نیت پوری طرح فیڈرل گورنمنٹ کی نظر ہی نہیں آئی. ڈبل سپیک جو آتی رہی. لیکن میری ریڈنگ یہ ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, کہ وزیر اعظم لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں تھے, ان پہ پریشر لیکن اتنا تھا, ایک نئی وبا تھی, کچھ کہہ نہیں سکتے تھے, اور معیشت اور سیاست اور اپرچونزم جو ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ میں رکھنا ضرورت تھی, ایک مجبوری تھی, تو انہوں نے ہی وینٹ along with the lock down. لیکن going along only in word and not in spirit meant کہ عملاً جو ہے وہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ نہیں مؤثر طریقے سے ہو سکا, اور ایون جہاں پہ نیت تھی یعنی سندھ میں وہاں پہ بھی مؤثر طور پہ نہیں ہو سکا, کیونکہ سندھ میں ایک وفاق کچھ اور کہہ رہی ہے, ایک تو ڈبل سپیک تھا, اور ایک دیکھیں ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ سندھ حکومت نے ایفیشینٹلی جو ہے وہ کتنا یہ کیا, اس پہ بھی سوالیہ نشان ہے. کتنی کوشش کی, کتنی نیت ہے. اچھا ہمارے نیت پہ ہم شک نہیں کر سکتے, جس نہیں کر سکتے, جس حد تک جس ریٹ سے بڑھ رہا تھا وائرس اس سے زیادہ بڑھنے لگا, جتنے لوگ انفیکٹ ہو رہے تھے اس سے زیادہ انفیکٹ ہونے لگے, جتنی اموات ہو رہی تھیں ان سے زیادہ اموات ہونے لگیں. اور 7 مئی کو وزیر اعظم صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اچھا خان صاحب نے یہاں تک تو ٹھیک ہے, لاک ڈاؤن جتنی ہم کر سکتے تھے اتنا کر لیا, مزید ہماری ساکھ نہیں ہے. حالانکہ جو 6 کے 6 پوائنٹس ہیں وہ دوسری طرف پوائنٹ کر رہے ہیں, یعنی کہ وہ کہتے ہیں اگر لاک ڈاؤن کیا ہے تو کم از کم اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کر لو. اچھا خان صاحب کی دیکھیں کوشش تھی, ایک چیز ہوئی, جو اگلا لنک دیں گے اس سے پہلے ایک چیز ہوئی, اور وہ ایک بڑی خوشگوار ڈسکوری تھی ہماری, کہ باوجود اس کے کہ لاک ڈاؤن مؤثر نہیں تھا لیکن بر وقت کیا گیا تھا جیسا بھی تھا, تو نتیجہ تن ہم نے یہ دیکھا, اور صرف لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں کلیئرلی, بٹ کہ ہم نے دیکھا یہ کہ ویسٹرن ممالک میں جو ڈیتھ ریٹ تھی وہ یہاں نظر نہیں آ رہی تھی. یہ بات ہے کہ نہیں آ رہی تھی, آج بھی نہیں آ رہی. اس پہ بھی ہم بات کریں گے ڈاکٹر یونس سے. آج بھی نہیں آ رہی. میں تو بات کر رہا ہوں جس دن لاک ڈاؤن ایکچولی اٹھایا گیا ہے وہ اس دن سچویشن ایسی تھی کہ یہ بات, یہ ایک میتھمیٹیکل رسک جو ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں لیا جا سکتا تھا کہ دیکھیں اگر ابھی ہم ایکسٹریپولیٹ بھی کریں تو ڈیتھ ریٹ جو ہماری اس وقت ہے وہ ہمیں بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. یہ ہو سکتا ہے کہ کمپلیٹلی این ایرر ہو, میرے خیال سے میڈیکل اس پہ جو ہے وہ کنفرمیشن کے بغیر رسکی تھا, نہیں کرنا چاہیے تھا, بٹ بہرحال یہ اسٹیٹسٹکلی اس وقت ایک سود مند بات نظر آ رہی تھی کافی لوگوں کو. لیکن وہاں پہ پھر سوال لیکن یہ تھا, اور اب آپ جو لنک دیں گے اس کے باوجود ایک بات تو پھر بھی ہے نا کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے لاک ڈاؤن کھولنا ہے, نو پرابلم, لاک ڈاؤن بہت لوگ کھول رہے تھے, پرابلم ہے ہماری ساکھ نہیں ہے, ہمارے اندر ہمت اتنی نہیں ہے, ہماری معیشت ویسی کرمبل ہو گئی ہے, ڈیتھ ریٹ بھی نہیں ہے, بہت سارے فیصلے تھے, انفیکشن ریٹ پھر بھی بڑھ رہا تھا. اب آپ کو میں وہ نہیں لیکن ایک سیکنڈ نا, انفیکشن ریٹ تو بڑھ رہا تھا, لیکن جب آپ لاک ڈاؤن کھولتے بھی ہیں تو کم از کم آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ میرے پاس ہسپتال میں نہیں, ہسپتال میں میرے پاس بیڈ تو نہیں کم پڑ جائیں گے میرے, کیونکہ دیکھیں وہ ضروری اس لیے ہے. دیکھیں جو وہی صاحب جو میرے خیال سے میں مطلب کچھ انکریمنٹلی کھولنا ہوتا ہے نا, اگر لاک ڈاؤن کھولنا ہے آپ نے تو اس بات کو آپ منوائیں سب کو, ہماری مجبوری ہے کھولنا, ہمیں غریب ملک ہیں, ہم یہ نہیں سہ سکتے. آپ اس طرح تو نہ کھولیں کہ جیسے یہ مرض سنجیدہ ہی نہیں ہے, یا پھر آپ یہ فیصلہ لوگوں کی طرف نہ چھوڑیں کہ دیکھیں آپ لوگوں نے احتیاط کرتے ہوئے, اور اگر آپ ہرڈ امیونٹی کی طرف جانے پہ مجبور بھی ہیں تو انکریمنٹلی تو کھولیں کہ آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم میسیجنگ کم از کم واپس سے وہی میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی بات دہراؤں گا,
یک زبان ہو کر اس فیصلے کی پھر آپ پروپیگیشن اچھا ایک اب لاک ڈاؤن اٹھتی ہے، لاک ڈاؤن اٹھتی ہے اور لیکن یہ بات پھر کہنا ضروری ہے کہ لاک ڈاؤن اٹھتی اور جب لاک ڈاؤن اٹھایا جاتا ہے تو وہ 6 ہفتوں کا اس ووہان کی طرح کا لاک ڈاؤن کبھی ہوا ہی نہیں تھا. نہیں صحیح ہے، لیکن لاک ڈاؤن اٹھتا ہونا چاہیے اور تھا. شاید کیونکہ ہو نہیں سکتا تھا تو کرنا بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن کر دیا تھا. وزیر اعظم نے اون کر لیا تھا. اب وزیر اعظم صاحب لاک ڈاؤن اٹھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ دیکھیں جو بھیڑ واقعی لگی ہے نا جعفری صاحب، وہ انڈسٹری کے بھی کھلنے پہ نہیں تھی، آلدو وہاں بھی بڑے سوالات ہیں، لیکن اصل جو بھیڑ لگی ہے وہ ٹریڈرز، مارکیٹس، الیکٹرانک مارکیٹ، فلانا مارکیٹ، یہ جو سارے صدر اور انارکلی بازار اور راجہ بازار اور یہ سارے جو بازار جب کھلتے ہیں اس وقت جو سوشل کانٹیکٹ بڑھتا ہے وہ سب سے ایکسٹریم کا تھا. لیکن ایک سیکنڈ، اب مجھے کو یہ بتائے کہ الیکٹرانک مارکیٹ میں یا ہماری انڈسٹری میں وہ کون سا دہاڑی دار امرود بیچنے والا بندہ ہے، کون سا دہاڑی دار ہے جس کی جو ہے نا اتنی سر پہ آئی ہوئی تھی؟ یہ جب جو ایکسٹریم پہ کھولا گیا اس میں دہاڑی دار کتنے تھے بھائی؟ کنسٹرکشن میں آپ کے دہاڑی دار ہیں، آپ کا امرود ٹھیلے والا دہاڑی دار ہے. دیکھیں ایک اکانومی سفر کرتی ہے تو اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے. ٹرکل ڈاؤن انکریمنٹل بھی تو ہو سکتا ہے نا. نہیں لیکن مطلب آپ نے ایک فیصلہ کیا تھا، دہاڑی دار کون، دہاڑی داروں کے لیے تو نہیں کھولی مارکیٹیں آپ نے. ایک فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کے بعد آپ نے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے بجائے یا سمجھانے کے بجائے کہ 1 مہینہ سہ کے دیکھ لیا نہیں کر پائیں گے ہم، آپ نے اس کو ایک اشرافیہ کا مسئلہ بنا دیا. آپ نے شروع سے جیسے میں کچھ یہ سوچ ہی نہیں رہا تھا، جبکہ یہ ہم نے کیا ہے. بھائی یہ کون سے امرود والے ہیں جن کی ٹیکسٹائل ملے ہیں، اسٹیل ملے ہیں، جن کو آپ نے ٹھیک ہے معیشت کا پہیہ، یہ اس کے پیچھے پرائیورٹی کیا تھی؟ اور دیکھیں یہ یہاں پہ بہت ضروری ہے کہنا، ویلز کے اندر اور انگلینڈ کے اندر 2 الگ طرح کی میسیجنگ حکومتوں کی طرف سے پائی گئی ہیں. انگلینڈ کے اندر کیونکہ بورس جانسن صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کی لائن پہ چل رہے ہیں، ان کو خود بھی ہو چکا ہے، وہ اس کو بہت برواڈو سے فرماتے تھے کہ میں تو سب سے ہاتھ ملا رہا ہوں، اس کے بعد انہیں کرونا ہو گیا. نہیں لیکن اب ہی کیم آؤٹ مچ مور کنزرویٹو مین. لیکن ان کی کیونکہ میسیجنگ اور ان کے اپنے ڈومینک کمنگز جیسے جو ان الیکٹڈ ایڈوائزرز ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ وہ خود ان کی میسیجنگ کو فالو نہیں کر رہے، تو انگلینڈ میں بینک ہالیڈے ویکینڈ آیا تو جو پبلک گیدرنگ کی جگہیں تھیں وہ بھری ہوئی تھیں. ویلز کے اندر جو کہ انگلینڈ سے جڑا ہوا ہے، وہاں پر جب بینک ہالیڈے ویکینڈ آیا تو ان کی پبلک گیدرنگ کی جگہیں خالی تھیں، کیونکہ ایک کنسسٹنٹ میسیجنگ، ایک یک زبان میسیج سب عوام کو پہنچایا گیا ہے کہ دیکھیں آپ کی مرضی ہے، کیونکہ ہماری بس کی بات نہیں ہے یا ہم یہ فیصلہ آپ کے لیے کرنے نہیں جا رہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ ایک مہلک بیماری ہے، یہ جان لیوا ہو سکتی ہے، یہ آپ کے بڑوں کو، آپ کے عزیز و اقارب کو آپ کی وجہ سے لگ سکتی ہے، آپ کے نہ چاہتے ہوئے نہ جانتے ہوئے لگ سکتی ہے. اس سے بچنے کے XYZ طریقے ہیں، ایک دوسرے سے دور رہنا، غیر ضروری ملاقات سے دور رہنا، یہ ساری باتیں پروسیس کی جا سکتی تھی، لیکن نہیں. لیکن دیکھیں یہاں پہ لب لباب ساری بات کا یہ ہے کہ ہم نے اس وقت جب لاک ڈاؤن یہ کھول دیا ہے تو وی آر ناٹ آرمڈ ود ہیلتھ کیئر، we are not armed with but we can't afford it other than the hope, but we can't afford it. but ہمارے پاس اگر کوئی آرمر ہے تو وہ یہ ایک امید ہے نہیں، اور وہ یہ وائرس یہاں پہ ہم اس سیگمنٹ کو ہمیں کوئی کمزور سٹینڈ کا نہیں پتا. دیکھیں یہ بات اب ایک سٹیٹسٹیکل سرٹنٹی ہے. اگر یہ چیز کسی وجہ سے نہ ہوتی، اچھا چلیں یہ بھی چھوڑ نہیں، اگر یہ چیز نہ ہوتی، اگر 1% آپ کے خیال سے 0.7-0.8% ڈیتھ ریٹ ہے پاکستان میں؟ نہیں ہے. 0.7% بھی نہیں ہے. کتنی ہے؟ 0.5% ہے. نہیں ہے. یہ تو آپ میری ایسٹیمیشنز پوچھ رہے ہیں. دیکھیں میرے خیال میں اگر آپ ظفر مرزا صاحب کے پروجیکشن سے چلیں، ٹوٹل کیسز جو ہیں وہ اس سے 20 گنا زیادہ ہیں، تو 64,000 سے 20 گنا زیادہ 1.4 ملین 14 لاکھ کیسز ہوتے ہیں، اس پہ 1346 ڈیتھس جو ہیں وہ 1% سے کم ہیں. نہیں میں اس پہ تو جا ہی نہیں رہا، اس میں تو پھر بھی زیادہ ہوگی ڈیتھ ریٹ. میں تو بات کر رہا ہوں کہ اگر ایکسٹریپولیٹ ہم کرتے ہیں اور ہرڈ امیونٹی کی طرف جاتے ہیں تو 70% پاکستان کتنا ہے؟ 230 ملین کا 70% کیا ہے؟ سر اسٹیٹسٹیکل سرٹنٹی ہے کہ سب کانٹیننٹ کے اندر جو وائرس جس طرح پھیل رہا ہے، جتنے لوگوں کو متاثر کرنے کے باوجود جو اموات ہو رہی ہیں، وہ نمبرز جو ہیں وہ اس کرو کو فالو نہیں کر رہی. خدا کا شکر سے نہیں کر رہی. لیکن خدا کے شکر کی تو بات آپ نے صحیح کی، لیکن جتنا ابھی تک شکر ہے یعنی کہ اموات کی شرح 0.5% ہم لے لیتے ہیں جی. 0.5% of 230 ملین کا 70% 150 ملین کر لیں، مطلب پارٹیشن کے آدھے، پارٹیشن میں جتنی ڈیتھ مسلمانوں کی ہوئی تھی اس سے آدھے لوگ تو پھر بھی مر رہے ہیں نا. یہ فیصلہ اس طرح نمبرز پہ نہیں کیا جانا چاہیے. ہم لیکن اس حوالے سے اگلی سیگمنٹ میں بات کریں گے. ڈاکٹر یونس سے ہی بات کریں گے کہ کیا کچھ فرق ہے پاکستان میں جو ہو رہا ہے اس سب کچھ کو ناٹ وتھ اسٹینڈنگ، اس بات کو الگ رکھتے ہوئے
کہ آپ سب کا فرض ہے, ہمارا فرض ہے کہ ہم احتیاط کریں, غیر ضروری. اور یہ احتیاط ماسک پہننا ایک کرٹسی دوسروں کے لیے بھی ہے. یہ میرا جسم میری مرضی والی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ کا جسم نہیں ہے, یہ آپ کی صحت صرف نہیں ہے, یہ آپ کے ارد گرد لوگوں کی صحت بھی ہے. اگر آپ نے یہ فیصلہ کر بھی لیا ہے کہ آپ بیمار ہونے کو تیار ہیں, یہ فیصلہ آپ دوسروں کے لیے نہیں کر سکتے. صحیح. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ہمیں facebook.com/agenda360 @agenda360 ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے. ایک بریک کے بعد جب پھر سے حاضر ہوں گے تو ڈاکٹر فہیم یونس, چیف آف انفیکشس ڈیزیزز ہیں یونیورسٹی آف میریلینڈ کے, ایک دفعہ پہلے بھی ہمارے شو پہ آ چکے ہیں, ان سے اپڈیٹ لیں گے. پچھلی دفعہ جب آئے تھے تو نمبرز کچھ فرق تھے, اور پاکستان کے اندر ہم جس اموات کے لیول پہ کھڑے ہیں, جو کہ بہت زیادہ اموات ہیں, ایک بھی بہت زیادہ جان کا ضیاع ہے اگر ایک دو بھی ہو جائیں, لیکن یہ نمبرز جو ہیں دنیا سے فرق کیوں ہیں؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ہم نے اس سیگمنٹ کے لیے دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر فہیم یونس صاحب کو, چیف آف انفیکشس ڈیزیزز ہیں یونیورسٹی آف میریلینڈ کے ایسوسیٹڈ ہیلتھ کیئر یونٹ میں. بہت شکریہ ڈاکٹر یونس آپ کے وقت کا. سر, ہم نے جب آپ سے پہلے بات کی تھی تو غالباً جو میرے پاس نوٹس ہیں 10 اپریل تھی, دنیا بھر میں تقریباً 60,000 اموات تھیں کووڈ-19 کی وبا کی, 11,31,000 کنفرمڈ کیسز تھے, اور ہم باتیں کر رہے تھے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے, جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر نمبرز جو تھے وہ ابھی کے عشر و عشیر نہیں تھے. سر, آج 5.8 ملین 58 لاکھ دنیا بھر کے اندر کنفرمڈ کووڈ کے مریض ہیں, کنفرمڈ جن لوگوں کے ٹیسٹ ہو کے کنفرمڈ آئے ہیں. 3,60,000 اموات ہیں. اور سر, دنیا کے طاقتور ترین ملک جہاں سے آپ ہمارے ساتھ ہم سے مخاطب ہیں, وہاں پر صرف اس ملک میں جہاں پہ اسٹرانگ مین ڈونلڈ ٹرمپ آپ کے پریزیڈنٹ ہیں, 1.76 ملین 17,60,000 مریض ہیں کنفرمڈ, 1,03,000 اموات ہیں. سر, وہ نمبرز تقریباً 1/10 بھی نہیں تھے جب ہم لاسٹ ٹائم بات کر رہے تھے. آپ نے پروجیکشنز کچھ کی تھیں, آپ نے کچھ وارننگز دی تھیں. پاکستان بھی ان وارننگز کے درخلاف چلتا آیا ہے. ہم نے پہلی سیگمنٹ میں بھی اس حوالے سے بات کی ہے. کوئی اپڈیٹ دیں گے سر؟ ہاؤ از اٹ ان امیریکا ناؤ؟ جی, حالات خراب ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا ہے, اور اس وائرس نے بہت سارے لیسنز ہمیں دیے ہیں. آئی تھنک ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اصل طاقت تو خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ایک مائکرو آرگنزم جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے, اس نے دنیا الٹ کے رکھ دی ہے. اور ایک سبق ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس وائرس کی پہلی ویو کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا. امریکہ نے بھی انڈر ایسٹیمیٹ کیا, بہت سے دنیا کے ملکوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا. ساؤتھ کوریا یا تائیوان, جب جن ملکوں نے اس کو سیریسلی لیا, وہ آج خدا کے فضل سے اپنے دروازے کھلے کر کے ان کے اندر انفیکشن ریٹس کم ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی اب سیکنڈ ویو کو انڈر ایسٹیمیٹ کر جائیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو یوں سوچنا چاہیے کہ ہم تنقید کر رہے ہیں یا اعتراض کر رہے ہیں. ہمیں فکر ہے. میری والدہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ خدا کرے وہ ہو جو دشمن سوچتا ہے, کیونکہ دشمن جو ہمدرد ہے, جو آپ کا اپنا ہے, وہ برا سوچتا ہے, اس کو خوف ہوتا ہے. تو بہت سارے ڈاکٹر, صرف میں نہیں, پاکستان میں بہت سارے ڈاکٹرز اس وقت فکر مند ہیں, اس لیے کہ وہ اچھا سوچتے ہیں اپنی قوم کا, اور ہمیں اس کو تنقید نہیں سمجھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے دوسرے فیز کی بات کی, تو ابھی پاکستان تو پہلی پیک پہ بھی اگر نہیں پہنچا ہے تو آر وی ٹو تھنک کہ ہمارا تو ابھی پہلا فیز بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. تو اگر یہ بات سچ ہے تو جس طرح سے اور جس بنیاد پہ ہم نے لاک ڈاؤن ختم کیا, اب ختم ہی سمجھنا چاہیے, آئی تھنک 99% تو ختم ہی ہیں. تو وہ جو باتیں جو عام طور پہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ آپ نے جو ہے اسپریڈ کو کنٹرول کر لیا ہو, آپ کی ٹیسٹنگ اور پریپیئرڈنیس ایک منیمم لیول تک پہنچ گئی ہو, آپ کے ہسپتال کے میں اویلیبلٹی آئی سی یو میں ایک منیمم لیول کی ہو, اور آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہوں کہ اب کیونکہ جو ہے وہ ڈیتھس کی اور انفیکشن کی شرح گرتی ہوئی ہے, تو اگر ہم نے اس کو مینیج کر لیا تو ایون لاک ڈاؤن کھولنے کے بعد یہ شرح جو ہے وہ کم سے کم بڑھے گی نہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو ہمارے فیصلے میں ریفلیکٹ ہوتی نظر آتی ہیں؟ جی, لاک ڈاؤن ایک بہت ڈیفیکلٹ ڈسکشن ہے اور ایک مشکل معاملہ ہے جس کے بہت سارے ڈائمینشنز ہیں جو کسی بھی حکومت کو سوچنے ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو اس کا میڈیکل ایسپیکٹ بتا دیتا ہوں. میرے نزدیک اور بہت سارے انفیکشس ڈیزیز پبلک ہیلتھ ایکسپرٹس کے نزدیک اگر یہ ایک 100 کلومیٹر کا سفر ہے تو شاید ابھی ہم 20 کلومیٹر پہ پہنچے. تو یہ تو سب سے پہلی امپورٹنٹ بات یہ ہے سمجھنے کی کہ یہ ایک لمبی پینڈیمک ہے. پینڈیمک سال 2 سال 3 سال چلتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو ٹیسٹنگ کی بات ہم ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں, اس ٹیسٹنگ کے انفراسٹرکچر کو جب تک ہم مضبوط نہیں کریں گے,
ہمارا لاک ڈاؤن ہو یا ہماری کوئی بھی پالیسی ہو، وہ اندازے قیافے کے اوپر ہے. دیکھیے آپ کسی کی نبض دیکھ کے ایک ڈاکٹر اس کا بلڈ پریشر نہیں بتا سکتا، کتنا بھی وہ بے شک تجربہ کار ڈاکٹر ہو، اس کو ایک آلہ لگانا پڑتا ہے بلڈ پریشر کے لیے، کچھ اس کے رولز ہیں. اسی طرح اس ڈیزیز کو اسیس کرنے کے لیے آپ کتنے بھی بڑے ایکسپرٹ ہیں، جب تک آپ کے پاس ٹیسٹنگ نہیں ہے آپ یہ بیان نہیں کر سکتے کہ آپ کے ملک کے کیا سٹیٹسٹکس ہیں. ابھی نوشہرہ کی جو فیکٹری تھی جس میں 800 کے قریب لوگ ہیں، جب وہاں پہ لوگوں کو انفیکشن ہوئی اور انہوں نے میس ٹیسٹنگ کی ایک جگہ پہ، تو 20% کے قریب لوگ پازیٹیو آئے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب آپ ڈائمنڈ پرنسس کروز شپ کو دیکھیں، ڈاکٹر صاحب, without going running through each and every point that we may not have considered, کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ ہماری حکومت نے نبض کو ہی چیک کرتے ہوئے ایک چیز ضرور ان کے سامنے تھی کہ اموات یہاں کم ہو رہی تھیں، اور کم نہیں بلکہ باقی دنیا اور ویسٹرن ورلڈ سے تو اسپیشلی کافی جو ہے وہ ریٹ کم تھا. تو یہ چیز دیکھتے ہوئے کیا آپ کے خیال سے انہوں نے سوچا کہ اب اگر اسی طرح کی ڈیتھ ریٹ رہنی ہے تو اکانومی کو جو نقصان ہے وہ زیادہ ہے، آن بیلنس جو ہے وہ اوپننگ از دی اونلی تھنگ ٹو ڈو، اس کے علاوہ کوئی پلان اگر ہے تو مجھے نہیں نظر آیا. زیادہ سے زیادہ اس طرح کا بیلنسنگ ٹیسٹ شاید انہوں نے کیا ہو. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی یہ اگین میں اس کنکلوژن سے ایگری نہیں کرتا فی الحال کہ ڈیتھ ریٹ ہمارا کم ہے. میرا خیال ہے یہ بہت خطرناک، اللہ کرے ایسا ہو، nobody really knows the answer. لیکن اگر ہم اس اسیسمنٹ میں غلط ہوئے تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے ہمارا. کیونکہ دیکھیے ہمارے پاس دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہم سوچ لیں کہ یہ وائرس پوری دنیا میں جیسے سب کو افیکٹ کرتا ہے ویسے ہی ہمیں افیکٹ کرے گا، اور دوسرا طریقہ یہ کہ ہم اتنے مختلف ہیں پوری دنیا سے کہ ہمارا ڈیتھ ریٹ 20, 30, 40 گنا کم ہے. میرا خیال ہے یہ مشکل ہے یہ بات ماننی نہیں. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کی ایک ٹویٹ بھی دیکھی اس حوالے سے، آپ نے ایک ڈیلی ٹیلی گراف کا آرٹیکل شیئر کیا جو کہ انڈیا کی کچھ باتوں کی اسپیسیفکس دیتا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے اپنا بھی انالیسس پیش کیا کہ پاکستان میں ٹیسٹنگ پر ملین جو ہے وہ اٹلی وہ 2300 پر ملین اگر اوسطاً سمجھی جائے تو وہ رشیا سے 60,000 پر ملین سے 30 ٹائمز کم ہے، ٹرکی کے 22,000 پر ملین سے 10 گنا کم ہے لگ بھگ، گانا سے جو کہ ایک افریقی غریب ملک سمجھا جاتا ہے اس سے بھی 3 گنا لگ بھگ کم ہے. لیکن سر جو اس آرٹیکل میں ویٹ ہے انڈین کنسپریسی کا، اس طرف تو میں نہیں جاؤں گا. اور میں پختونخوا کے اندر جو اس آرٹیکل میں حوالہ دیا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی لوگ اموات صحیح سے گنی نہیں جا رہی کووڈ کی، لیکن میں آپ کو کراچی کا حوالہ ضرور دوں گا کہ یہاں پر اس سال کی مارچ اور اس سال کی اپریل کے گریو یارڈ اور یونین کاؤنسل ڈیتھ سرٹیفکیٹ ڈیٹا کو پچھلے سال کی مارچ اور اپریل کے ڈیٹا سے کمپیئر کیا گیا تو کوئی خاطر خواہ انکریز نہیں ہے، اور کراچی کے اندر بیشتر سندھ کے جو کیسز ہیں وہ کراچی کے اندر ہی ہیں. تو اگر ہم کراچی کو ایز اے پوائنٹ آف ریفرنس آپ کے سامنے رکھیں کہ جہاں پہ یہ بات ریزنیبل کانفیڈنس سے کہی جا سکتی ہے کہ اموات جو رپورٹ کی جا رہی ہیں کووڈ کی یا نان کووڈ کی، اس کے اندر کوئی ان ایکسپلینڈ اسپائک نہیں ہے. تو سر یہ بات پھر سامنے رکھتے ہوئے اور اتنے مہینے گزر جانے کے بعد اور اتنی جو ایکسپرٹس کی پریڈکشن تھی کہ سب سے زیادہ ہمارے کیونکہ ہم کمیونل لیونگ کے طرف جاتے ہیں، ہمارے یہاں غربت زیادہ ہے، ہمارے یہاں پروکسیمیٹی میں لوگ ملتے ہیں، ہیلتھ کیئر بری ہے، تو یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ 2 مہینے بعد ہمارے نمبرز تو چاہے امریکہ جو بھی کر لے ہمارے نمبرز ان سے بدترین ہوں گے. تو اس کو دیکھتے ہوئے امریکہ لاکھ پہ کھڑا ہے، ہم اس وقت 1346 اموات، جو کہ 1346 بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ نمبرز کے اندر اب ایک میتھمیٹیکل سرٹنٹی کی حد تک ایک سوال نہیں ہے کہ کچھ اور ہو رہا ہے سب کانٹیننٹ میں. جی بہت سارے فیکٹرز ہیں، اور اگین میں بار بار دعا کرتا ہوں اللہ کرے آپ درست ہوں اور میں غلط ہوں. تو ایک تو یہ بات بالکل کلیئر ہے، لیکن جہاں تک میرا اس پہ خیال ہے کہ بہت سارے فیکٹرز ہیں. ہمیں نہیں پتا جینیٹک ڈٹرمنٹس کیا ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ٹریفک پیٹرنز کم ہوئے ہیں اور کہاں پہ اور ڈیتھس کم ہو گئی ہوں جس کی وجہ سے کووڈ کی ڈیتھس کا پتہ نہ چل رہا ہو. ہمیں نہیں پتا کہ کوئی سیزنل انفیکشن اس سال کم ہو گئے ہوں، لوگ گھروں میں زیادہ رہ رہے ہیں جس کی وجہ سے کہیں اور بیلون کم ہوا ہے اور کووڈ کی ڈیتھس اس کے اندر. کیونکہ دیکھیے آپ ایک 1% ڈیتھ ریٹ کی بات کر رہے ہیں، 1% ڈیتھ ریٹ کو اپنے آپ کو عیاں کرتے وقت مہینے سال بھی لگ سکتے ہیں. اور اگر سال کے بعد بہت ساری ایسی جو آؤٹ بریکس ہیں جب ان کا انالیسز ہوتا ہے سال 2 سال 3 سال کے بعد پھر جا کے آپ کو ایکچوئل کاؤنٹس پتہ چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیے معذرت میں آپ کی بات سر میں قطعاً آپ کی ایکسپرٹیز کو اپنے نمبر سے چیلنج کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، میں صرف آپ کی ایکسپرٹیز سے ہی بورو کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اسٹیٹسٹیشنز ہیں یہ ان کا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم اس گراف پہ ہیں ہی نہیں
جس گراف پہ ہمیں کامزن ہونا تھا، جس طرح کی ہماری پالیسیز رہی ہیں، جس طرح کی ڈگ بگ ہماری صوبائی اور وفاقی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے جو صورتحال رہی ہے، لہٰذا وہ ان کا یہ پروجیکشن ہے کہ ایک میتھمیٹیکل سرٹنٹی ہے کہ سب کانٹیننٹ میں کچھ ہو رہا ہے، کچھ فرق ہے. آپ اس بات کو وے ان کریں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی اٹس ٹو سون ٹو سے، اور ابھی کووڈ ڈیتھس جو ہیں وہ ڈسگائز ہو رہی ہیں کیونکہ کار مورٹیلٹی ڈیتھس جو ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے یہ سوچنا جو آپ سوچ رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، انہیں امید ضرور ہے کہ آپ صحیح ہوں، لیکن پھر بھی ڈاکٹر صاحب انہی کی بات پہ یہ کنکلوڈ سوال اس طرح ہوتا ہے. آپ نے ابھی کہا کہ یہ بہت خطرناک ہے، آپ نے ابھی کہا کہ سال کے بعد شاید وہ شرح ہو کہ ہم خوفزدہ ہو جائیں. تو یہ آپ کس بنیاد پہ سر کہہ رہے ہیں جبکہ آج کے فگرز امریکہ سے اتنے فرق ہیں ڈیتھ کے؟ تو پھر آپ کس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں؟ واٹ آر یو بیسنگ اٹ آن؟ جسٹ بیکاز سائنٹیفکلی ہم نے اس کو ابھی ٹیسٹ نہیں کیا. 2-3 باتیں. میرے اپنے ہسپتال میں ہم 150-200 مریض دیکھ چکے ہیں. میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے سے بتا رہا ہوں کہ اگر ہم ٹیسٹنگ نہ کر رہے ہوتے تو میں شاید ان میں سے آدھے مریضوں کو کووڈ نہ سمجھتا. تقریباً آدھے مریضوں کو میں بہت آسانی سے یہ کہہ سکتا تھا کہ ان کی کاز آف ڈیتھ کچھ اور ہے. ہمیں ابھی نہیں پتا کہ کتنے لوگ ہمارے ہسپتالوں میں فوت ہو رہے ہیں نمونیا سے. لیکن انہوں نے تو کہا کہ گریو یارڈز اور ہسپتال کی اصل میں پاکستان کا کراچی کے نمبرز میں آپ کو جو بتا سکتا ہوں، جو ویہیکولر اور ایکسیڈنٹل ڈیتھس ہیں ان کو اسائڈ رکھتے ہوئے، ان کو کاؤنٹ نہ کرتے ہوئے، جو ہاسپٹل اموات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اسپائک نہیں ہے بلکہ کمی ہے. اور کمی اس بات سے ایٹریبیوٹ کی جا رہی ہے کہ لوگ اپنی روزمرہ زندگی کے اندر نہیں کامزن تھے. میں بہرحال ٹھیک ہے، we take your point that it is premature. Medically it's premature, but statistically it is something that beggars belief کہ کہیں ہماری پاپولیشن کی، ہم جس کی پاپولیشن کے 1/3 ہیں، دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے، آج لاکھ اموات پہ کھڑا ہے. ہم اس کے عشر و عشیر نہیں ہیں ہیلتھ کیئر اور ہیلتھ انڈرسٹینڈنگ میں. ٹھیک ہے، امریکہ سے کچھ عجیب و غریب قسم کی بھی آزادی اظہار اور آزادی رائے کی باتیں آ رہی ہیں، لیکن بالعموم ہم سے تو زیادہ ہی پروٹیکٹڈ ہیں اور سچویشن بہت فرق ہے. would you like a general comment on that? 2-3 مہینے پہلے اگر آپ رشیا میں یا برازیل میں یا ٹرکی میں ہوتے تو یہی انالیسس ان 3 ملکوں کا تھا. آج آپ دیکھیے رشیا اور برازیل کہاں کھڑے ہیں. اس کی وجہ بار میں عرض کروں گا میس ٹیسٹنگ کا مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہم ولی نلی ٹیسٹ کریں، لیکن جہاں پہ بھی ہمیں کوئی کیس نظر آئے گا اس کے اراؤنڈ 20% اور کیسز ہوں گے. جب تک ہم ان کو ٹیسٹ نہیں کریں گے مجھے یہ خوف ہے کہ یہ پری میچور ہے. اگر 1-2 سال کے بعد خدا تعالیٰ کرے کہ ہم اس میں سے کم نقصان سے نکل آئے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک پبلک سروس مجھے آپ سے چاہیے سر، کیونکہ یہ اب ہم دونوں کو ڈائریکٹلی بھی افیکٹ کرتی ہے، یعنی کہ مجھے اور حیدر وحید صاحب کو. سر یہ سرفیسز پہ وائرس کا سروائیول ایک چیز ہے اور سرفیسز سے وائرس کا سروائیو کرنے کے بعد انفیکشس ہونا ایک اور چیز ہے، یہ آپ کا کہنا ہے. اور آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ گھر پہنچنے کے بعد کپڑے بدل کے نہا کر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پیرانویا ہے، غیر ضروری ہے، ہاتھ دھونا کافی. آپ یہ ذرا ایکسپلین کریں گے سر؟ جی اس پہ بہت سٹڈیز ہو چکی ہیں پچھلے 20 سال میں کہ جو نوٹ آپ اپنی جیب میں کیری کرتے ہیں، جو کریڈٹ کارڈز کیری کرتے ہیں، ان پہ ہر طرح کے بیکٹیریاز ریسرچ میں مل چکے ہیں. ایکو مل چکا ہے، اسٹاف اوریس، اسٹاف ایپی، تو لیکن اس کی وجہ سے آپ کو ایکولائی کے انفیکشنز نہیں ہوئے پچھلے 20 سال میں. تو ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ کسی چیز کا سرفیس پہ موجود ہونا یہ تو ثابت ہے، لیکن اس سے ٹپیکلی ڈیزیز نہیں ہوتی. اور میں جو پوائنٹ بتاتا ہوں بار بار لوگوں کو کہ اگر ہم نے 1 یا 2 سال اس کے ساتھ زندہ رہنا ہے یا 3 سال تو ہمیں احتیاط کرنی ہے، ہمیں خوف نہیں کرنا، ہماری زندگی مفلوج نہیں ہونی چاہیے، ہمیں چلتے رہنا چاہیے. تو اس کی ریزنز کیا ہیں جو میں بات کر رہا تھا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کووڈ پیشنٹ ہے تو میرے خیال آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. ہاتھ دھونا بہت پیشنٹس ہیں اور یہاں ٹیسٹنگ نہیں ہوتی، تو یہ کہنا بھی آج بڑا مشکل ہے. سر وہ حیدر وحید صاحب سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ کوشس پریکٹس ہے کہ ایک آدمی کہیں آنے سے پہلے وہاں پر اسپرے کروائے اینٹی سیپٹک کا، یا پھر اپنے کہیں گھر پہنچنے کے بعد وہ ایک آئسولیشن زون کے اندر رہے؟ کیا یہ سب ضروری ہے کرنا؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پرپز کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے. ہمارا مقصد رسک کو کم کرنا ہے، رسک کو زیرو کرنا نہیں ہے. جس گاڑی میں آپ ٹریول آئے ہیں اس سے آپ کا رسک زیرو نہیں ہے. کار ایکسیڈنٹس میں 1 in 5,000 پیپل ڈائی. تو اسی طرح سے جہاز میں اڑنے میں رسک ہے، رسک زیرو کبھی نہیں ہوتا. رسک کو منیمائز کرنا ہوتا ہے اتنا کہ زندگی مفلوج نہ ہو.
سر لیکن میں اپنے خانسامے سے تو گاڑی نہیں چلواتا نا, اب رسک منیمائز کرنے کے لیے کچھ قدم تو اٹھاتے ہیں اب یا نہیں؟ تو ایگزیکٹلی تو میرے خیال میں اگر بالفرض اگر وحید صاحب اس وقت ایسی زندگی جی رہے ہیں کہ ان کا بس چلے تو آپ کے اسکائپ کیمرہ میں سے ایک ڈس انفیکٹنٹ اسپرے آپ کے اوپر بھی آ جائے, تو وہ کوشن ہے یا وہ غیر ضروری ہے؟ جی وہ وحید صاحب کی اپنی شخصی آزادی ہے جس میں مجھے مخل نہیں ہونا چاہیے, جو اس کو احترام کرنا چاہیے, کیونکہ ہر آدمی نے اپنی ایک لائن ڈرا مجھے یہ ایک آخری چیز بتاتے جائیں, کیونکہ یہ اب امپورٹنٹ سب سے زیادہ ہے کہ ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں یہ ہوا میں سبسیوم ہو کے کتنا, اس کے حوالے سے ہاؤ ریئل از اٹ اف یو آر سوشلی ڈسٹینسنگ. اگر آپ کسی سے 10 فٹ دور بیٹھے ہیں لیکن آپ ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں بیٹھے ہیں, تو اور فرض ہم یہ کر رہے ہیں سر کہ کوئی ایسمپٹومیٹک پیشنٹ جس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ایسمپٹومیٹک ہے, وہ ہمارے کمرے میں ہے اور وہ ایئر کنڈیشن کمرہ ہے. We are assuming that surely. جی تو کیا how concerned should I be اگر وہ 10 فٹ دور بھی بیٹھا ہے؟ جی یہ بہت مشکل سوال ہے, اس کے بارے میں ریسرچ ابھی بھی آن گوئنگ ہے, ہمیں مکمل نہیں پتا. لیمینر فلو جب ہوا چلتی ہے, وہ پنکھا ہو کولر ہو کنڈیشنر ہو, تو ہے کہ باہر دور تک ٹریول کر جائے گا. ایک تو یہ بات ہے, اگر اس کمرے میں کوئی ایسمپٹومیٹک موجود ہے تو یہ پاسبل ہے کہ آپ کو اس سے انفیکشن ہو جائے. دوسرا جو کویشچن ہے کہ کیا ایئر سسٹم کے ڈکٹس سے یہ وائرس آتا ہے, اس کے بارے میں ابھی تک ہم نہیں جانتے. کامن کنسنسس یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا, لیکن کروز شپس وغیرہ پہ یا ایسے بڑی جگہوں پہ وہاں پہ اس کے احتمال موجود ہے, لیکن یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے جس کے بارے میں ابھی ہم مکمل نہیں جانتے. رائٹ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آئی ول کیپ ٹچنگ بیس ود یو سر. اور یہ خاص کر جو ہمیں اینڈ میں جو معیز جعفری صاحب کچھ چیزیں پتہ چلی جو کہ ریسنٹ سوال ہیں, اور یہی خطرہ ہے اس وائرس کا کہ ہمیں اس کے بارے میں بہت کم پتہ ہے ابھی, اور یہ ہر 2 ہفتوں میں کوئی چیز اپڈیٹ ہوتی جاتی ہے. پہلے یہ تھا یہ ایئر بورن بالکل نہیں ہے, پھر یہ ہوا کہ نہیں, اس کے ڈراپلیٹس اگر کسی انسان کے جو ہیں وہ چھینکتے وقت یا کھانسی آتے وقت یا ایون بولتے وقت اگر ایئر میں سبسیوم ہو جائیں, اور ایک ایئر کنڈیشن کمرہ ہے جہاں ہوا جو ہے وہ کراس وینٹیلیشن نہیں ہے یا ہوا آئی تھنک لیٹسٹ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنے ٹویٹر پہ شیئر کیا, اور میں وہیں سے پڑھ کے شیئر کر رہا ہوں, اف آئی ایم ناٹ رانگ, کہ یہ ایئر بورن وائرس نہیں ہے. اگر یہ ہوا میں مہلک رہ سکتا ہے تو اس طرح جس طرح ایک مرغی اڑ سکتی ہے, مطلب اس طرح ہوا میں مہلک رہ سکتا ہے. لیکن مرغی تو اڑتے ہوئے گر جاتی ہے نا, یہاں پہ اگر ہوا میں ڈراپلیٹ رہ گیا, نہیں اٹ ڈز فال ایونچولی, بٹ ایونچولی اٹ ڈز فال, لیکن گیون این انوائرمنٹ وہ ہوا میں کافی دیر تک بھی رہ سکتا ہے. مطلب دیر آر کویسچن مارکس آن دیٹ. بٹ یہ چیز اہم ہے کہ ہم نے اگلے کم از کم کئی ماہ اور شاید چند سال اس کے ساتھ کیونکہ رہنا ہے, لہٰذا بجائے اس کے کہ ہم چند ماہ خیال کریں اور پھر سوچیں ابھی تک کچھ نہیں ہوا تو شاید آئندہ کچھ نہیں ہوگا, ایک خیال کا معیار ہم آج سے یہ طے کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر خیال ہو, ڈر نہ ہو, اور خوف کے بیسس پہ ہم ریئیکٹ نہ کریں. معیار اپڈیٹ ہوتا رہے گا مجھے جہاں تک نظر آ رہا ہے, اور اس کو اپڈیٹ سے وی گیٹ ٹو نو مور. اور دیکھیں ایک اور چیز ہے, اگر آج آپ اپنا تحفظ کر جاتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ 3-4 ماہ کے بعد ویکسین شاید نہ بھی آئے, لیکن انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو. میٹیگیٹنگ فیکٹرز جو ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے, جس سے اس کی سیویرٹی آف سمپٹمز اور ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ جس طرح 3 مہینے پہلے ہمیں یہ سمجھایا جا رہا تھا کہ اس سرفس پہ بھی 3 دن رہ کے ہمیں انفیکٹ کر سکتا ہے, اگر یہ بات آج بھی درست پائی جاتی اور 3 مہینے پہلے نہ پتہ ہوتی تو ایک ڈفرینٹ سچویشن تھی, نہ کہ اب کہ ہمیں اس کا الٹ پتہ ہے. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/agenda360 agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے, اس پہ ضرور کامنٹ کیجیے گا. حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے @JFERII میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب پھر سے حاضر ہوں گے تو ہم 1 ماہ سے یہ شو نہیں کر رہے, 1 ماہ کے بعد عید الفطر کا موقع آیا, اس سے پہلے ایک ٹریجک پلین کریش ہوئی کراچی کے اندر, کووڈ بھی آن گوئنگ تھا, ایک مشکل رمضان, ویسے بھی گرمیاں تھیں کم از کم سدرن پاکستان میں تو بہت زیادہ گرمیاں تھیں, اس کے سب کے باوجود فرائیڈے کو ایک پلین کریش ہوتی ہے, ایک اندھوناک واقعہ ہوتا ہے, 98 لوگ شہید ہوتے ہیں, ایک اربن ایریا کے اندر وہ پلین کریش ہوتی ہے. اس کے بعد ہفتے کے دن وزیر اعظم صاحب کہاں ہوتے ہیں, ہم اس حوالے سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. جمعۃ الوداع کو پاکستان پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہوا, اور PIA کا ایک پلین جو ہے وہ کریش ہو گیا کراچی میں. لاہور سے فلائٹ یہ آ رہی تھی, یہ جمعے کو ہوتا ہے, اور ہفتے کو یہ جب ان سب کو ایک شہید کا ٹائٹل جو ہے انوفیشلی دے دیا گیا تھا
اس ٹائٹل دینے کے بعد ان لوگ شہیدوں اپنے لواحقین کی باڈیز ڈھونڈ رہے تھے, ڈی این اے ٹیسٹنگ کے لیے پلر ٹو پوسٹ بھاگ رہے تھے, ہو نہیں پا رہی تھیں. لیکن موسم کیونکہ بہت گرم تھا تو نتھیا گلی کا رخ کیا وزیر اعظم نے, نہ کہ وہ کراچی آتے اور شاید کچھ کم سے کم جو ہے وہ سمبولکلی کچھ جو لوگ ہیں جو جن کی فیملیز ہیں ان کو تھوڑا کمفرٹ کرتے, اس کی جگہ وہ نتھیا گلی چلے گئے. اچھا, جب یہ رپورٹ کیا سبا نے کہ وہ نتھیا گلی چلے گئے ہیں تو پہلے تو ان کے ایڈوائزرز کی طرف سے ایک بہت سخت پوزیشن آئی کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے, کیونکہ جو ویژولز یوز کیے گئے تھے وہ ان کی فائل فوٹوز تھیں ان کی پچھلی ٹرپ کی. لیکن پھر اور ہم یہ بھی بتا دیں کہ یہ ویڈیو بھی پرائیویٹلی بنائی گئی ہے میرے خیال سے. نہیں, پھر یہ کرنٹ ویڈیو سامنے آئی بٹ یہ جس کے اندر ایک خاتون جو ہے وہ کامنٹری کر رہی ہیں, سیٹرڈے کی آئی بلیو, یس, کامنٹری کر رہی ہیں کہ ان کو اپنے گھر کی طرف روڈ کو استعمال کرتے ہوئے جانے نہیں دیا جا رہا کیونکہ وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں. اب اس میں دو چیزیں, تو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ کراچی میں 98 شہید لوگ پلر ٹو پوسٹ بھاگ رہے ہیں اپنے لواحقین کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہی ہے. ایک عید آ رہی ہے, ایک جمعۃ الوداع پہ یہ ہوا ہے. وزیر اعظم صاحب نتھیا گلی کے لیے وزٹس جو ہیں وہ عام آدمی کے لیے اس وقت امپاسبل ہیں کیونکہ ٹریول جو ہے ریسٹرکشنز ہیں جس کی بنیاد پہ باہر جو ہیں وہ آفیشلز ریزائن دے رہے ہیں. اچھا نہیں بھائی, کیا یہ وہ چیزیں ہیں جب 2017 میں وزیر اعظم عمران خان صاحب اپوزیشن میں عمران خان صاحب ہوا کرتے تھے اور ساؤتھ کوریا میں کشتی ڈوبا کرتی تھی تو خان صاحب کیا فرماتے تھے؟ نہیں, کیا فرماتے سے پہلے یہ بتا دیں کہ اب ہم صرف اس چیز کی بات نہیں کر رہے کہ کریش یہاں ہوتا ہے اور وہ نتھیا گلی جاتے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے جاتے ہیں. نہیں مطلب وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ کس طرح وہاں پہ آتے ہیں. وزیر اعظم صاحب ایک ایئر لائن کریش ہوتی ہے, وزیر اعظم صاحب جب وزیر اعظم نہیں تھے تو کیا کہتے تھے؟ جہاز گر جاتا ہے, 98 لوگ شہید ہو جاتے ہیں اور خان صاحب عید کی چھٹی منانے نتھیا گلی چلے جاتے ہیں. اب دیکھیں سوال یہاں اٹھتا ہے کہ ایک تو چلیں آپ کی پرائیورٹیز اس سے جو ہے یہاں ہوتی ہیں, عید سے پہلے جو ایک مورال ملک کا ہے لفٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کراچی کتنی دفعہ آئے ہیں؟ کراچی کے اندر دیکھیں آئی کین ناٹ اسٹریس اٹ, جہاز گرا ہے, ایک وفاقی رن فیصلہ ہے پی آئی اے کے اوپر, جس سربراہ کو لگانا ہے وہ ایک کنٹروورشل سربراہ لگے ہیں, وہ ایک الگ فیصلہ ہے, آپ نے ان کو بیک کیا ہے. ایک میجر حادثہ ہوا ہے, بزار اس کے جو انیشل فائنڈنگز ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. آپ وزیر اعظم ہیں جو کہ اس بات پہ پرائیڈ کرتے ہیں کہ کم از کم لوگ وہاں پہنچیں اور ویژول افیکٹس آئے, اور میں سادہ آدمی ہوں, میں آپ کے ساتھ کا آدمی ہوں. اب سادہ آدمی جو ہے وہ نتھیا گلی جاتا کیسے ہے وہ امپورٹنٹ بھی ہے, کیونکہ پہلے خان صاحب نے اس سے پہلے کہ وہ وزیر اعظم بنے تھے اور نیا پاکستان انہوں نے بنانا شروع کیا تھا تو وہ پرانے پاکستان اور وی آئی پی پروٹوکول کو کچھ اس طرح دیکھتے تھے. اب خان صاحب نے جو ہے وہ ایک بہت ہی فرم اور جو ہے کنکلوسیو سٹانس لیا ہوا تھا کہ وی آئی پی پروٹوکول ہی پاکستان کے جو مسائل ہیں, جو کرپشن ہے, جو ایلیٹزم ہے, جو ڈسپیرٹی ہے انکمز کی, اس کے کی ایک سمبلزم اس کی جو ہے وہ وی آئی پی پروٹوکول میں ہوتی ہے. اور جب وہ آئیں گے تو وہ وی آئی پی بنا دیں گے چھابڑی والے کو, امرود والے کو, ٹھیلے والے کو. لیکن جب وہ نتھیا گلی گئے تو انہوں نے کریش کے اگلے دن امرود والے کی طرح نہیں گئے میرے خیال سے, اور ایک خاتون ہے جنہوں نے ایمیچور ویڈیو بنائی ہے, انہوں نے خان صاحب کی امرود والے کی طرح وی آئی پی بن کے جانے کے برعکس رپورٹ دی. دیکھیں obviously اگر آپ نے اتنے امیزنگ قسم کی باتیں کی ہوں جن کے بالکل برعکس آپ خود اپنی حرکتیں ہوں تو دکھانا کسی بھی وقت بنتا ہے. لیکن وہی صاحب, میں اس بات سے, آپ کے پاس وہ جہاز ہیں جن کو آپ نے کہا تھا میں استعمال نہیں کروں گا, آپ اس پی ایم ہاؤس میں بیٹھتے ہیں جس کو آپ نے یونیورسٹی بنانا تھا, آپ کو وہاں سے اگر نتھیا گلی جانا ہے آپ جائیں, آپ بہت اسٹریسڈ ہیں, آپ بہت کام کر رہے ہیں, لیکن اٹس اے پرائیویٹ چارٹر, آپ کراچی سے ہوتے ہوئے جا سکتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ پوری عید یہاں گزاریں, لیکن ایک سمبولک چیز ہوتی ہے. ایک اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے, ایک اتنی ٹریجک باتیں سامنے آ رہی ہیں ان لواحقین کی جو کہ کہہ رہے ہیں ایک صاحب جن کی اور کلپ بھی دکھا دیتے ہیں, خاتون ہیں جو اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں میرے خیال سے. اب دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں نا یہ سینٹیمنٹس اوائڈیبل تھے. بات یہ ہے کہ اگر خان صاحب جو ہے وہ تھوڑی جانچ پڑتال کرتے, تھوڑی سپرویژن میں دکھاتے اپنے آپ کو کہ وہ ایک کنٹرول میں سچویشن کے, کراچی اگر آتے نہیں بھی تو ہی شوڈ ہیو اپیئرڈ ان کنٹرول آف دا سچویشن. ڈی این اے ٹیسٹنگ کے حوالے سے, آئیڈینٹیفیکیشن آف باڈیز کے حوالے سے بہت بڑی رپورٹس انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرایا. جب آپ پھر نتھیا گلی میں ہو تو پھر اور زیادہ برا لگتا ہے. ان کی بیگم اور 3 بچے جو ہیں وہ اس جہاز کے حادثے کے اندر دے ٹریجکلی ڈائیڈ. ان کی بات اب دس از یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو سچویشن ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے, یہ الگ غلط لوگوں کو غلط لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں.
کتنی بیسک اور کتنی ڈیپ یہ irregularities اور لیک آف سروس ہے. اس کے علاوہ ایک اور صاحب جنہوں نے ٹی وی پہ آ کے بہت کلیئرلی یہ بیان کیا کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ اپنے ڈی این اے ٹیسٹنگ کرانے کے لیے آدھے شہر دور جا کے اپنی ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں. وہاں پہ پہنچے تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں یونیورسٹی آف کراچی میں. مطلب نہ سر ہے نہ پیر ہے ایک آرگنائزڈ ایفرٹ کا. لوگ خود وہ کرنے جا رہے ہیں جو کہ لوگ زندگی بھر ٹرین ہوتے ہیں کہ وہ سائیکولوجیکلی وتھ اسٹینڈ کر سکیں ان کرائسس کو. لیکن جہاں یہاں پہ آرگنائزیشن نہیں نظر آئی وہاں بڑی ایک اچھی سمت کے ساتھ وی آئی پی پروٹوکال لیکن نتیجہ گلی جا رہی ہے. اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/agenda360 ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @JFERII. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @Heather10. حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے. یہ کچھ چیزیں کراس پارٹی ہونی چاہیے. کچھ کنڈمنیشن کچھ پوزیشنز اور کچھ ریئلائزیشن جو ہے ان کی پارٹی کی خاطر ہونا کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. اور یہ دیکھیں یہ چیز بھی بہت اہم ہے. فلڈز آئے تھے پاکستان میں. زرداری صاحب جو ہیں وہ ساؤتھ آف فرانس کا دورہ کرنے گئے تھے. پاکستان کے اندر کم رین اور شائن. نواز شریف صاحب کی فیملی رمضان کے آخری 10 دن ملک میں نہیں ہوا کرتی تھی. یہ صرف خان صاحب نہیں ہے لیکن خان صاحب نے لیکن رمضان کے آخری 10 دنوں میں پلین تو نہیں کریش ہوا تھا. خان صاحب نے نہیں میں ان آفات کو لسٹ اگلے شو میں کر دوں گا. لیکن خان صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا آپ سب سے مجھ سے کہ وہ اس طرح نہیں ہے. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/agenda360. انشاءاللہ کل ایک بار پھر ایک اور شو کے ساتھ حاضر ہوں.